الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج مارکیٹ میں سب سے قلت اس چیز کی ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج میں بتاتا ہوں کہ مارکیٹ میں سب سے شارٹ کیا چیز ہے، قلت کس چیز کی ہے۔ قلت اگر ہے تو صبر کی ہے۔ آج ہمارے یہاں صبر کسی میں بھی نہیں ہے۔ بازار میں آپ جائیے، کسی دکان میں جائیے، وہاں دیکھیے افراتفری مچی ہوئی، ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے جلدی میں ہوتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی ریل پہ سفر کریں، جہاں بھی آپ جائیں، لوگوں میں صبر نہیں ہے۔ اور صبر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگ صبر کو ایک معمولی سی بات سمجھ رہے ہیں اور جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو جنت میں داخل کرے، لیکن جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر جو کریں گے ان کو دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کا بھلا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے علماء کرام میں دیکھیے صبر نہیں ہے، بے چینی ہے۔ ایک دوسرے پر صرف تنقید کرنا، خود کو بڑا ثابت کرنا، یہ سب کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں اور دوسرا چھوٹا ہے، اور یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کے لیے قرآن مجید نے متکبرین کے لیے کیا کہا؟ قرآن کا اعلان سنیے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ جو لوگ تکبر کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ تکبر ہی تو ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، میں بڑا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کیجیے۔ اب دیکھیے، میں محمد علی مرزا صاحب کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیا اور ان کو چیلنج دیا کہ آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ کے اوپر قرض رہا، آپ ان باتوں کے جوابات دے دیں۔ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آ کر کے میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے جتنا عرصہ ہندوستان میں گزارا، اتنے عرصے میں جتنی تنقید ان پر نہیں ہوئی، پاکستان میں یہ چند ہفتے کے اندر میں ان پر اس سے 10 گنا زیادہ تنقید لوگ کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں۔ تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم پاکستانی لوگ کیسے ہیں، اپنا تعارف ہم کرا رہے ہیں کہ ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم ایک مہمان کو گھر بلا کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا اس طرح سے ہم بدسلوکی کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ یہ ہم اپنی شرافت ظاہر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر محمد علی مرزا صاحب نے کیا تنقید کیا؟ میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی سنتا ہوں اور ان کو بھی سن رہا تھا، لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد علی مرزا صاحب جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں تو انہوں نے کبھی تو ان کی تعریف کیا اور کبھی تنقید۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرزا صاحب کو کسی بھوت نے، کسی جنات نے پکڑ لیا ہے، ان پر کسی کا سایہ آ گیا ہے۔ تو اگر آپ کو یا ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ آج کل بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیے اور جا کر کے مرزا صاحب دم درود سے کام لیجئے، اور اگر اس سے کام نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کو بھی دکھانا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو کہہ رہے ہیں کہ
मसलहत से काम करना चाहिए था और जवाब ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए था और आप को नरमी से बात करनी चाहिए। एक दाई का काम है कि नरमी से बात करे और यानी कि आप उनको उस्ताद बन करके समझा रहे हैं, जबकि उन्होंने एक अरसे से ये काम कर रहे हैं और उनका यही काम है, लेकिन आप उनको अब मशवरा देना शुरू कर दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप एतराज़ करें लेकिन अदब के दायरे में रहें। वैसे भी उम्र में भी वो आपसे बड़े हैं और मर्तबा जहाँ तक कहा जाए तो जितने लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनते हैं और उनसे जितने लोग मोहब्बत करते हैं, तो उस एतबार से भी आपसे वो बेहतरी की तरफ हैं। रही बात कि मसलहत की, तो देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो चंद लोग आपके पर ईमान लेकर के आए थे, जिसमें कि 10 या 12-15 लोग सिर्फ थे। हज़रत उमर भी ईमान ला चुके थे। तो हज़रत उमर ने पहले तो ये लोग नमाज छुप करके घर में पढ़ा करते थे, तो हज़रत उमर से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हम छुप करके नमाज कब तक पढ़ते रहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ करता हूँ ताकि हम नमाज और अज़ान सबको दिखा करके पढ़ें, हम खुफिया तौर पे छुप करके घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। उसके बाद इजाज़त नहीं मिली तो हज़रत उमर ने ये तो नहीं किया कि जा कर के अबू जहल को, अबू लहब को या उतबा, शेबा, ये सब जो काफिर थे, इनको ये नहीं कहा कि भाई हमें इजाज़त दे दो, तुम अपना दीन का काम अपने घर में करते रहो, हमें भी इजाज़त दे दो, हम भी नमाज बैतुल्लाह में अदा करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त का इंतज़ार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इजाज़त दे दी कि ठीक है, जाओ खुल करके नमाज़ पढ़ो। कैसे पढ़ते हो? हज़रत उमर ने क्या किया, जितने सहाबा थे, चंद तो थे, 10-11 यही तादाद थी, उनको लेकर के आए। और देखिए हज़रत लीडर होता है। हज़रत उमर सारे जहानों के लीडर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर नायब किसको बनाया लीडर? हज़रत उमर को। हज़रत उमर ने आकर के क्या किया, जैसे फ़ौज अपनी एक जर्नल अपने फ़ौज को लाइन कतार बनाता है और फिर उसके साथ मुज़ाकरात करता है, उनको समझाता है, तरबियत देता है, ठीक इसी तरह से हज़रत उमर ने कतार बनवाया यही चंद लोगों का, और वो लोग लाइन लगा करके खड़े हुए और वहाँ से चंद कदम के फासले ही पे बैतुल्लाह शरीफ है। हज़रत उमर ने क्विक मार्च का, सब लाइन से चले जैसे फ़ौज जाती है, और जा कर के वहाँ बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के खिताब किया। कैसे खिताब किया? बहुत कड़क आवाज़ में, गुस्से के अंदाज में, कि है कोई आ जाए माँ का लाल हमारे सामने जो हमें आज नमाज से रोक ले, हमें अज़ान देने से रोक ले, जिसको अपने बच्चों को यतीम कराना है वो आ जाए सामने। यानी कि फुल थ्रेट दे दिया। क्या दिया? कि आ जाओ, यानी कि आओगे तो मारे जाओगे, फुल तड़ी लगा दी। हज़रत उमर की आवाज़ सुनी, उतबा आया, झांक करके देखा, घर दरवाज़ा खोल करके, अरे हज़रत उमर का दबदबा ऐसा था, उतबा घर के अंदर। अबू जहल ने झांक करके देखा कि कौन आवाज़ दे रहा है, किसकी तकरीर की आवाज़ आ रही है, वो भी अंदर, कोई सामने नहीं आया। उसी दिन से क्या हुआ, नमाज बाद जमात पढ़ने लगी और
کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے۔ یہ حضرت عمر نے بتا دیا کہ ہر جگہ پہ نرمی نہیں چلتی، کہیں پر سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ ہر جگہ پہ سختی نہ کریں، کسی جگہ پہ بھی سختی سے بات نہ کریں، نرمی سے بات کریں، تو بھائی ہر جگہ پہ نرمی کا درس اسلام نہیں دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ پہلے تو انہوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، ان کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ نے جتنے نبی آئے دنیا میں ان کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا جسمانی طور پہ، اور پرشخصیت، اور بہت ہی یعنی کہ ان کے اندر ایک ایسا ہوتا تھا روب کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے بحث بازی کرے۔ شخصیت ان کی اتنی پاورفل ہوتی تھی۔ ہر نبی، فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تو تھا، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ لڑائی جھگڑے پہ تل جائے۔ کوشش اس نے کی، نرمی بھی سختی بھی دونوں طریقہ اپنایا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی کوالٹی ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو سمجھانے کے بعد تھک گئے کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کی مورتیوں کو توڑ کر کے سمجھایا کہ یہ لے، جس کو تو پوجتا ہے اسے تو میں نے توڑ دیا، اور میں تیری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جس کو تو معبود سمجھتا ہے، بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اس طاقتور کو اس کمزور نے توڑ دیا جس کو تو کمزور سمجھتا ہے۔ کیا بگاڑ لیا تیرے خدا نے میرا؟ تو یہ حکمت سے انہوں نے سمجھایا قوم کو، اور قوم کے سمجھ میں بات آئی۔ تو مرزا صاحب آپ اپنے اوپر ذرا کنٹرول کیجئے۔ مجھے تو آپ کے اوپر اب شک ہونے لگا ہے کہ نہ جانے آپ کو کس چڑیل نے پکڑ لیا ہے کہ آپ بہکی بہکی سی اب باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو آخر کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ لوگ ایک دوسرے کے صرف دین کے اوپر بھی حسد کر رہے ہیں کہ اس سے میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ تو مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے لڑیں گے تو ہم کافر کے پاس کس منہ سے جائیں گے ان کو لا الہ الا اللہ بتانے کے لیے؟ تو ہمیں اپنا جو رویہ ہے اس کو بہت اچھا رکھنا پڑے گا، اور دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ میں پھر آخر میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر کوئی ایسی بات کر بھی جائے تو پہلے تو آپ صبر کریں، اس کا آپ کو اجر ملے گا، پھر اس سے بات کریں مناسب طریقے سے۔ آپ لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کے گھر کا نوکر ہے اور آپ اس کے سردار ہیں، آپ اس کے منیب ہیں۔ یہ ایسے کون سا آپ لوگوں نے دوسرے کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مولوی گالی بکتا ہے، وہ مولوی گالی بکتا ہے۔ آپ بھی اپنے زبان پہ ذرا کنٹرول کیجئے، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں، نرمی سے بات کیجئے۔ آپ مسلمان سے بات کر رہے ہیں، ہاں کافر سے اگر آپ کا مناظرہ ہو تو وہاں پر پھر آپ کو انداز بدلنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسا انداز نہیں چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔